اقتل ثم احیا ثم اقتل. حضور فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے تو یہ پسند ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. مطلب یہ کہ اللہ کی راہ میں بار بار قتل کیا جاؤں اور بار بار زندہ کیا جاؤں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما، اور شہادت نصیب بھی فرما تو اپنے رسول کے شہر مدینہ طیبہ میں نصیب فرما. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا. صرف ایک بات شہادت کے متعلق کہہ کر پھر ذکر شہادت کرتا ہوں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شہید جب اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کو تیر لگتے ہیں، تلواریں لگتی ہیں، گولیاں لگتی ہیں، تو اس کو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اس کو وہ لذت آتی ہے، وہ مزہ آتا ہے کہ آپ حضرات سنو، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور اپنی اپنی منزلوں میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا جنتیوں خوش ہو. سارے جنتی کہیں گے یا اللہ بڑے خوش. اللہ فرمائے گا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دوں؟ اور سنو، وہ پہلے جیسی زندگی نہیں ہوگی کہ تنگ دستی ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، یہ ہے وہ ہے. بادشاہوں جیسی زندگی دے کر، بادشاہوں جیسا عیش دے کر تمہیں دنیا میں بھیجوں کہ بادشاہوں کی طرح زندگی بسر کرو. تو کیا تم دنیا میں جانا پسند کرو گے؟ سارے جنتی انکار کر دیں گے یا اللہ چاہے بادشاہوں جیسی زندگی دے کر دنیا میں بھیج، ہم دنیا میں نہیں جانا چاہتے. دنیا تو مصیبتوں کا گھر ہے اور یہ جنت تو عیش کا گھر ہے جہاں تو تکلیف مصیبت کا نام نہیں. تو ہم دنیا میں نہیں جانا چاہتے، جنتی انکار کر دیں. لیکن شہید کہیں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج، یا اللہ ہم دنیا میں جانا چاہتے، ہمیں بھیج دے. اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. جاننے کے باوجود پوچھے گا شہیدوں تم دنیا میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں جنت کی نعمتیں پسند نہیں؟ کیا تم دنیا کی نعمتوں کو جنت کی نعمتوں پر ترجیح دیتے ہو؟ تم جنت کو چھوڑ کر دنیا میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے مگر وہ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے. اگر وہ نہ پوچھتا اور شہید نہ بتاتے تو مجھے اور آپ کو کیسے پتا چلتا؟ تو شہید عرض کریں گے مولا کریم تو سب کچھ جانتا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے. مولا ہم دنیا میں اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ ہم دنیا کی نعمتوں کو جنت کی نعمتوں پر ترجیح دیتے، اس لیے دنیا میں نہیں جانا چاہتے کہ ہمیں جنت کی نعمتیں پسند نہیں، بلکہ اے اللہ ہم دنیا میں اس واسطے جانا چاہتی ہیں کہ جب تیرے نام پر سر کٹانے کے جذبے سے سرشار ہو کر نکلے تھے اور دشمن کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوئے تھے، تیری راہ میں تیرے نام پر سر کٹانے کے لیے نکلے تھے، تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، تیرے دین کے لیے جان قربان کرنے کے واسطے نکلے تھے، تو دشمن کی طرف سے تیر آیا، وہ ہمارے جسم میں لگا، تلوار لگی، گولی لگی،
مولا تیری راہ میں تیرے نام پر سر کٹاتے وقت جو لطف و مزہ آیا تھا، تیری قسم وہ تیری جنت میں نہیں ہے، وہ لطف و مزہ تیری جنت میں نہیں ہے۔ ہم اس لیے دنیا میں جانا چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر تیرے نام پر سر کٹائے اور وہ لطف و مزہ پھر حاصل کرے۔ معلوم ہوا کہ شہید کو بوقت شہادت جو لطف و مزہ آتا ہے وہ لطف و مزہ جنت میں بھی نہیں ہے۔ اسی واسطے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الشہید لا یجد علم القتل، شہید اپنے قتل ہونے کا دکھ درد پاتا ہی نہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہی نہیں۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے اسی حقیقت کو ایک شعر میں پیش کیا، وہ فرماتے ہیں کس نتانت جز شہیدی نکتہ را کو بخونے خود خریدی نکتہ را، فرماتے شہید کے سوا اس نقطے کو کوئی نہیں سمجھتا، کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ شہید اپنی جان دے کر اس نقطے کو حاصل کرتا ہے، جس نے اپنی جان دی ہی نہیں اس کو یہ نقطہ حاصل نہیں ہوا، جس کو حاصل نہیں ہوا وہ جانتا بھی نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میری اس گفتگو سے یہ ثابت ہوا کہ شہادت اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، شہادت اللہ کا انعام ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبوت، صدیقیت، شہادت، صالحیت، یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات، شہادت بھی اللہ کا ایک انعام ہے۔ بتاؤ انعام کے ملنے پر خوشی کرنی چاہیے یا ماتم؟ بولو، اللہ تو دے انعام اور ہم کریں ماتم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بڑا صدمہ ہوا ہے کہ یا اللہ تو نے فلانے کو انعام کیوں دیا؟ میاں شہادت تو اللہ کا ایک انعام ہے، یہ تو ایک بہت بڑی سعادت ہے جس کے لیے بڑے بڑے جلیل القدر حضرات تمنا کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ صحابہ جب حضور کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے جاتے تھے تو صحابہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ دعا کیجیے اللہ ہمیں شہادت نصیب فرمائے۔ تو یہ تو وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کے لیے بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں آرزو کرتی تھی۔ اب سنو، جنگ بدر میں صحابہ شہید ہوئے، جنگ احد میں ہوئے، بہت سی جنگوں میں شہید ہوئے، بعد میں تابعین، تبع تابعین، ائمہ، اولیاء، صلحاء، علماء، مومنین اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرتے رہے اور انشاءاللہ العزیز مومنین کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت تو مرد مومن کی مطلوب ہے، مرد مومن کا مقصود ہے۔ تو امام علی مقام کی شہادت پر پھر آنسو کیوں بہائے جاتے ہیں، صدمے کا اظہار کیوں کیا جاتا ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جنگ بدر میں لڑائی ہوئی تھی کافروں سے، جنگ احد میں لڑائی ہوئی کافروں سے، مسلمانوں کی کافروں سے لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، یہ کوئی ایسی بات نہیں جس پر آنسو بہائے جائیں، یہ تو فخر کی بات ہے۔ امام علی مقام کی شہادت پر آنسو اس لیے بہائے جاتے ہیں کہ امام کے ساتھ لڑنے والے کافر نہیں تھے، وہ تھے جو مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے۔
صرف مسلمان ہونے کے ہی نہیں، ان کو خاص طور پر اہل بیت کا محب ہونے کا دعویٰ، وہ خاص طور پر اپنے آپ کو اہل بیت کے محب کہتے، اہل بیت کی محبت کے خاص طور پر دعوے دار تھے۔ یہ اصل میں بات پتہ کیا ہے، کہ جو آپ نے پردے لگا دیے ہیں نا، یہ ساری اس کی مصیبتیں ہیں۔ کہتے ہیں ہم محروم ہو گئے ہیں، تو بھائی خدا کے لیے ایسا کرو، یہ جتنے حضرات دونوں طرف کھڑے ہیں میں ان سے ادب سے عرض کرتا ہوں کہ کم از کم ان لوگوں نے اتنا خرچہ کیا ہے، اتنا کیا نام ہے انتظام کیا ہے، تو آپ حضرات کیونکہ سر پر کھڑے ہوئے ہیں تو تھوڑی سی بھی بات ہوتی ہے نا تو وہ ذہن میں خلل پیدا کرتی ہے، انتشار پیدا کرتی ہے، اور مقرر کے لیے سکون بہت ضروری ہے۔ اگر اس کے ذہن میں ذرا بھی یعنی انتشار ہو، ادھر ادھر ذہن بٹے تو وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اس واسطے خاموشی اختیار کریں اور سکون کے ساتھ تشریف رکھیں، خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سننے دیں۔ سب حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم علیہ صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ محترم جناب سید احد یوسف صاحب ہمارے جلسے میں تشریف لائے ہیں، اور میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ وہاں حاضری دوں گا کراچی میں، مگر آپ رہتے ہی اب حیدرآباد میں ہیں، کبھی کراچی جاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہر صورت ہمارے کرم فرما ہے، ہمارے مسلک کے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، سید ہیں، حضور کی اولاد میں سے ہیں اور ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، اور پتہ ہوتا تو پہلے کچھ انتظام ہی اچھا کر لیتے کرسی ورسی کا، اب بیٹھے بھی بڑے تنگ ہیں۔ بہر صورت میں بہت ہی مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں اور جلسے کی رونق میں آپ نے اضافہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا تشریف لانا قبول فرمائے، آپ حضرات کا بھی تشریف لانا قبول فرمائے، اور سب کو دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میری باتوں کو ذرا غور سے سنو، اب خدا کے لیے مجھے دوبارہ نہ کچھ کہنا پڑے، آپ حضرات توجہ سے سنو جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، امام علی مقام کو شہید کرنے والے وہ لوگ تھے جن کو مسلمان ہونے کا بلکہ محب اہل بیت ہونے کا خاص طور پر دعویٰ، اور انہوں نے خود خطوط لکھ کے بلایا۔ امام خود نہیں گئے، تھوڑے سے عرصے میں ان کی طرف سے 150 خط آیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ تشریف لائیے، ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں اور آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کریں گے اور جان مال قربان کریں گے۔ امام علی مقام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ بھائی، کوفے جا کر بچشم خود حالات کو دیکھو اور اچھی طرح جائزہ لو، اگر واقعی کوفی مخلص ہو اور ساتھ دینے کے لیے تیار ہو تو پھر جانا چاہیے، ورنہ نہیں۔ تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضرت مسلم جب گئے تو کوفیوں نے ان کی بڑی عزت کی، ان کو ہاتھوں پر اٹھا لیا، ان کو آنکھوں پر بٹھا لیا، اور گھر گھر دعوتیں ہونے لگی، آگے پیچھے پھرنے لگے، بڑی تعظیم و تکریم کرنے لگے۔ 12,000 افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت کرتے وقت بڑی بڑی قسمیں کھائیں کہ جان مال قربان کر دیں گے، آپ لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ امام مسلم کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ بڑے مخلص ہیں، ان کے دلوں میں بڑی محبت ہے، یہ واقعی دل و جان سے امام حسین کو چاہتے ہیں اور ان کے مرید ہیں، ان کے محب ہیں اور ان پر جان مال قربان کرنے والے ہیں۔ انہوں نے حضرت امام کو لکھ دیا کہ آپ تشریف لے آئیے۔
کوفی بڑے مخلص ہیں، آپ کے بڑے محب ہیں، آپ پر جان مال قربان کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین نے اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لیا۔ موٹی عقل والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ جو شخص لڑنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے وہ بیویوں، بہنوں اور بیٹیوں اور دودھ پیتے بچوں کو ساتھ نہیں لیا۔ امام علی مقام کا اپنی دونوں بیویوں، دونوں بہنوں اور ایک بیٹی اور دودھ پیتے بچوں کے ساتھ نکلنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ امام پاک لڑنے کے ارادے سے نہیں نکلے تھے۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ کوفی بے وفا ہو گئے۔ ایسی بے وفائی انہوں نے کی، ایسی بے غیرتی اور بے حیائی کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں۔ انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور ساتھ ہی نہیں چھوڑا، بڑی بڑی رشوتیں اور بڑی بڑی جاگیریں لے کر حکومت وقت سے مل گئے اور مل کر مقابلے پر آ گئے۔ یہ بات غور سے سنو، یہ بنیاد ہے۔ گورنر کوفہ ابن زیاد نے کہا بڑی بڑی رشوتیں اور بڑی بڑی جاگیریں لے کر میں تمہیں گھر نہیں بیٹھنے دوں، ان کو حلال کرو، حلال کر کے دکھاؤ، کوئی اللہ گلہ کرو تاکہ پتا چلے کہ واقعی تم حلال کر رہے ہو۔ اللہ گلہ نہ کیا جائے تو ان کو کیا پتا چلے گا؟ سمجھتے ہو نا؟ تو ان نے کہا، گورنر کوفہ ابن زیاد نے کہا کہ میں تمہیں بڑی بڑی رشوتیں، بڑی بڑی جاگیریں لے کر گھر نہیں بیٹھنے۔ اگر واقعی تم حکومت کے ساتھ مخلص ہو اور حکومت کے وفادار ہو تو مقابلے پر جاؤ، تم ہی نے خطوط لکھ کے بلایا، تم ہی مقابلے پر جاؤ۔ اگر مقابلے پر جاؤ گے تو تمہیں حکومت کا وفادار سمجھا جائے گا، ورنہ نہیں سمجھا جائے گا۔ تو افسوس، صد افسوس، امام کی شہادت پر جو آنسو بہائے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے خطوط لکھ کے بلایا تھا، جن کو محبت کا خاص طور پر دعویٰ تھا، وہ بے وفائی نہیں ہو گئے بلکہ دشمن ہو گئے، اور وہی لوگ تلواریں، نیزے، بھالے اور برچھے لے کر مقابلے پر آ گئے۔ آنسو جو بہائے جاتے ہیں اس واسطے کہ امام کے ساتھ بے وفائی، دھوکہ اور دغا کرنے والے لوگ وہ تھے جو محب تھے، جن کو دوست ہونے کا اور غلام ہونے کا دعویٰ تھا۔ اس واسطے آنسو بہائے جاتے ہیں۔ دیکھو نا، دشمن دشمنی کرے تو اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا کہ دکھ اس وقت ہوتا ہے جبکہ دوست دشمنی کرے۔ تو دوستی کا دعویٰ کرے اور کرے دشمنی، بظاہر دوست اور بباطن دشمن، یہ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے۔ دشمن پتھر بھی مارے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کہ دوست کے پھول مارنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو امام کی شہادت پر آنسو اس لیے بہائے جاتے ہیں کہ امام کے ساتھ دھوکہ کرنے والے وہ لوگ تھے جن کو محبت کا دعویٰ تھا اور جنہوں نے خطوط لکھ کے بلایا۔ سنو، امام علی مقام کی شہادت کا ذکر سن کر امام علی مقام پر آنے والے مصائب کا تصور کر کے اگر آنکھیں اشکبار ہو جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائے، تو یہ ماتم نہیں، یہ درد ہے، یہ ذوق ہے، یہ عقیدت ہے، یہ محبت ہے، بلکہ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دودھ پیتے بچے تھے، حضور نے ان کی شہادت کی خبر دے دی، فرما دیا تھا
ستقتلبنی ھذا ان امتی ستقتلبنی ھذا، بے شک میری امت کے لوگ میرے اس بیٹے کو ان قریب قتل کر دیں گے۔ صرف یہی نہیں، سرکار نے جگہ کا نام بھی بتا دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا ان ابنی ھذا یقتل بعدی بارض العراق یقال لها کربلا، بے شک میرا یہ بیٹا میرے بعد قتل کر دیا جائے گا عراق کی زمین پر جس کا نام ہوگا کربلا۔ حضور نے فرمایا تھا تم میں سے جو اس وقت وہاں موجود ہو اس کو چاہیے کہ وہ میرے بیٹے کی مدد کرے۔ سنو، جس وقت نبی کریم نے یہ خبر دی تھی نا امام حسین کی شہادت کی، اس وقت نبی کریم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس وقت آنسو جاری تھے۔ اب ذرا غور کرنا، امام علی مقام جب شہید ہوئے تو آپ کی عمر شریف 56 برس 5 مہینے اور کچھ دن تھی۔ بس یوں سمجھو کہ تقریباً 56 برس کے تھے، اور جب حضور نے خبر دی تھی اس وقت وہ دودھ پیتے بچے تھے، تو دودھ پینے کی مدت 2 سال ہے، یعنی 1.5 سال کے ہوں گے۔ تو یوں کہو کہ نبی پاک نے امام کی شہادت سے 55 سال پہلے خبر دی، تو ابھی امام حسین شہید تو نہیں نہ ہوئے تھے، شہید تو انہوں نے ہونا تھا 55 سال بعد، مگر سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ثابت ہوا کہ شہادت کا ذکر کرتے وقت یا سنتے وقت یا امام کی شہادت کا تصور کرتے ہوئے، آپ پر آنے والے مصائب کا تصور کرتے ہوئے اگر آنکھیں اشکبار ہو جائے تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ہاں، ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک سینے پر ہاتھ مارنا، منہ پر ہاتھ مارنا، گرے بان پھاڑنا اور بال نوچنا، شور و شین کرنا یہ حرام اور ممنوع ہے، کیونکہ یہ صبر کے خلاف ہے اور اسلام نے صبر کی تلقین کی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام علی مقام کی شہادت پر جو صدمے کا اظہار کیا جاتا ہے، آنسو بہائے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ بے وفائی کرنے والے اور لڑنے والے وہ لوگ تھے جن کو دوستی اور محبت کا دعویٰ تھا۔ چنانچہ جیسا میں نے عرض کیا کہ امام اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر نکل پڑے۔ یہاں ایک بات کرنی بہت ضروری ہے، جس بات کو نہ جاننے کی وجہ سے آج بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر امام کے متعلق ایسے کلمے کہہ رہے ہیں جو بڑے گستاخی اور بے ادبی کے۔ جب امام نکل پڑے تو ابھی 2 منزل کے فاصلے پر تھے، یعنی تقریباً 40 میل کے قریب سفر کیا تھا۔ تو امام علی مقام کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی سیدہ زینب کے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے گئے، 2 منزل سفر کر کے 2 منزل پر جا کر ملے اور حضرت امام کی خدمت میں عرض کیا کہ بھائی آپ واپس مکے چلیں، کوفے نہیں ہیں۔ اور یہ دیکھیے میں گورنر مکہ سے آپ کے لیے امان نامہ لکھوا کے لایا۔ گورنر مکہ نے لکھ دیا ہے کہ حسین کی جان مال عزت آبرو کا میں ضامن ہوں، کوئی خوف و خطرہ نہیں۔ تو گورنر صاحب نے ضمانت دی ہے اور لکھ کر دیا ہے
کہ آپ کے لیے کوئی خوف و خطرہ نہیں، آپ کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہے، آپ واپس آ جائیں۔ امام صاحب نے فرمایا بھائی مجھے ان لوگوں کی امان نہیں چاہیے، اللہ رسول کی امان چاہیے، میں واپس نہیں جاؤں۔ آپ کے بہنوئی حضرت عبداللہ نے کہا بھائی کیا بات ہے، اور لوگوں نے بھی آپ کو روکا، میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کوفیوں پر اعتماد نہ کریں، پھر بھی آپ کوفے جانے پر بضد ہیں، مصر ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو امام پاک نے فرمایا بھائی یہ ایک راز ہے، اس کو راز ہی رہنے دو۔ آپ کے بہنوئی نے کہا کہ بھائی میں آپ کا بھائی بھی ہوں اور آپ کا بہنوئی بھی، میرے آپ کے ساتھ بہت سے رشتے، جسمانی رشتے بھی ہیں، روحانی ایمانی رشتے بھی، تو آخر مجھ سے آپ کون سی بات ہے جس کو آپ چھپاتے ہیں؟ مجھ سے چھپانے کا کیا مطلب؟ میں تو آپ کا بھائی ہوں، میں اور آپ تو ایک ہی ہیں، تو مجھ سے نہ چھپائیے، مجھے بتائیے کہ کیا رہا۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں بتاؤں۔ حضرت عبداللہ نے قسم دے دی کہ بھائی میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں مجھے ضرور پتا۔ امام پاک نے فرمایا بھائی تم نے قسم دے دی اور قسم بھی بہت بڑی دے دی، اب میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضرت امام پاک نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ مجھے خواب میں نانا جان حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور میرے نانا جان نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے، اور میں نے نانا جان کے ساتھ اس عہد کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے میں ضرور جاؤں گا اور نانے کے ساتھ کیے ہوئے اس عہد کو ضرور پورا کروں گا، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ آپ کے بہنوئی اور آپ کے بھائی حضرت عبداللہ نے کہا کہ بھائی مجھے بتائیے نانا جان نے کیا عہد دیا ہے؟ تو فرمایا بھائی تم نے قسم دے دی تھی، میں نے اتنا بتا دیا، اب اس کے بعد اس کے آگے کچھ نہیں بتاؤں، بس نانا جان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کر کے نانا جان کے حضور حاضر ہو جاؤں گا اور کہوں گا نانا جان جو میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا۔ اب آپ اس کے بعد مجھے مجبور نہ کیجئے کہ میں اس عہد کی تفصیل بھی آپ کو بتاؤں۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے غلطی کی، ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، اس کا مطلب یہ ہے ان کو زیادہ عقل آ گئی ہے، امام حسین کو نہیں سمجھتی، جان سب کو پیاری ہوتی ہے، ان کو اپنی جان پیاری نہیں تھی، ان کو دوستوں کی جانیں پیاری نہیں تھی، بھائیوں کی، بھتیجوں کی، بھانجوں کی، بیٹوں کی جانیں پیاری نہیں تھی، کیا ان کو کم علم تھا؟ وہ حالات کو کم سمجھتے تھے، تم 1350 سال کے بعد زیادہ سمجھ گئے ہو؟ ارے میاں تم کیا اس مقام کو سمجھو جس مقام پر امام حسین تھے، تم پستیوں میں رہنے والے، وہ بلندیوں پر فائز، تم کیا ہو؟ وہ تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے تھے، وہ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب تھے، وہ تو نبی کریم کے پھول تھے، وہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے، وہ تو نبی کریم کے جمال و کمال کے مظہر تھے، جو ان کا مقام تھا تمہیں تو اس کی ہوا بھی نہیں لگی، نہ لگ سکتی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ وہ مقام رضا پر تھے، اور جس مقام پر تھے اس مقام کے مطابق وہ اپنا کام اور اپنا فرض پورا کر کے دکھا رہے تھے۔ یہ تو نانے کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہے تھے۔ اسی واسطے تو ہم پڑھتے ہیں
جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اور اپنے نانے کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جو لوگ اصل حقیقت اور اصل راز سے واقف نہیں ہے وہ آج 1350 سال کے بعد ہوائیاں اڑا رہے ہیں، بے پر کی اڑا رہے ہیں، یوں ہونا چاہیے تھا، یوں کیا، یوں ہونا۔ لو بندہ پوچھے تھی اپنا منہ دیکھو، تم کون ہو امام علی مقام کے معاملات میں دخل دینے والے اور راستے بتانے والے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام پاک وہ کچھ نہیں جانتے جو تم جانتے ہو؟ توبہ توبہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، امام پاک چل پڑے، نہیں رکے۔ یہاں پھر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے، اور میری عادت یہ ہے کہ میں تقریر کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ کسی کے ذہن میں کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی اشکال نہ رہے جس کو وہ لے کر چلا جائے۔ کوشش کرتا ہوں صفائی کرنے کی۔ اللہ اکبر۔ سنو، امام پاک یہ جانتے تھے کہ ہم نے شہید ہونا ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ہماری شہادت گاہ کا نام کربلا ہے، یہ سب کچھ جانتے تھے، مگر اس طرف توجہ نہیں تھی۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ واقعہ اسی سفر میں ہی پیش آ جائے گا۔ سمجھو؟ پھر سنو، امام صاحب جانتے تھے کہ ہم نے شہید ہونا ہے کیونکہ حضور نے خبر دے دی۔ یہ بھی جانتے تھے کہ ہماری شہادت کا نام کربلا ہے، مگر یہ معلوم نہیں تھا، اس طرف توجہ نہیں تھی کہ یہ واقعہ اسی سفر میں ہی پیش آ جائے گا اور ہم کوفے بھی پہنچنے نہیں پائے۔ امام علی مقام چلے جا رہے ہیں، راستے میں آپ کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر مل گئی۔ آپ حیران ہو گئے کہ اتنی جلدی اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا۔ ابھی چند روز پہلے تو ہمارے پاس حضرت مسلم کا خط پہنچتا ہے کہ حالات بڑے تسلی بخش ہے، کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے، اور اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا اور کوفے میں انقلاب آ گیا۔ تو اتنا بڑا انقلاب اتنی جلدی کیسے آ گیا؟ ہمیں جانا چاہیے اور جا کر حالات معلوم کرنے چاہیے۔ آپ رکے نہیں، آگے بڑھتے۔ مختصر یہ کہ جب اور آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ ایک فوجی دستہ آ رہا ہے، حر بن یزید ریاحی 1000 فوجی کے ساتھ، 1000 کے دستے کے ساتھ ملا کہ جناب میں آپ کو گرفتار کرنے آیا۔ اسی طرح لشکروں پر لشکر آ رہے ہیں، عمر بن سعد، خولی بن یزید، سنان بن انس نخعی اور شمر ذی الجوشن، یہ بڑے بڑے اشقیاء لشکروں کو لے کر پہنچ رہے ہیں، یہاں تک کہ امام علی مقام کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ آپ کو ایک جگہ پر گھیر لیا گیا، تمام راستوں کی ناکہ بندی ہو چکی تھی، چاروں طرف لشکر ہی لشکر تھے، درمیان میں آپ گھرے ہوئے تھے۔ جس جگہ آپ گھرے، آپ نے کسی سے پوچھا بھائی جس جگہ ہمیں گھیر لیا گیا ہے اس جگہ کا نام کیا ہے؟
تو کسی نے کہا جناب اس جگہ کا نام ہے کربلا. جو ہی آپ نے لفظ کربلا سنا تو فرمایا سچ فرمایا تھا ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسین کی شہادت گاہ کا نام کربلا ہے. اگر یہ کربلا ہے تو یہ تو ہماری شہادت گاہ ہے. اب ہم یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے. چنانچہ آپ نے اپنے عزیزوں سے اپنے رفقا سے فرمایا سواریوں سے نیچے اترو اور خیمے لگاؤ. تو خیمہ لگانے کے لیے زمین میں جہاں لکڑی گاڑی جاتی تھی وہاں سے خون نکل آتا. آپ کی بہن سیدہ زینب نے دیکھا تو کہا بھائی کسی اور جگہ چلو یہ تو خونی زمین ہے. اس خون کو دیکھ کر میرا دل گھبراتا ہے. تو فرمایا بہن اب ہم یہاں سے کسی اور جگہ نہیں جا سکتے. یہی ہماری شہادت گاہ ہے اور یہی ہم نے اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا ہے. جو کچھ آپ نے فرمایا شاعر نے اس کی ترجمانی کی. شاعر کہتا ہے دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کے جائیں گے. آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ امتحان. سب تشنا لب یہاں پہ سر اپنا کٹائیں گے. کرب و بلا ہے نام اسی سرزمین کا. کرب و بلا ہے نام اسی سرزمین کا. بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے. ہوگا یہاں شہید ہر ایک مصطفیٰ کا لال اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے. الغرض محرم کی 2 تاریخ تھی، جمعرات کا دن تھا. آپ کربلا کی سرزمین پر گھر گئے. آپ کو گھیر لیا گیا. کسی گزرنے والے نے آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے. شاعر نے اس کی بھی ترجمانی کی. کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا. کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے. مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے. آپ کو گھیر لیا. امام علی مقام نے لشکر یزید کے سامنے بہت سے خطبے دیے، تقریریں کی، ان کو سمجھایا. آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو ایک مسلمان کو جان بوجھ کر بلا وجہ قتل کرنا یہ کفر ہے اور جہنمی بننے کے مترادف ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا تم قرآن پڑھتے ہو، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو بلا وجہ قتل کر دے اس کا ٹھکانہ دوزخ، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے. آپ نے فرمایا جس نبی کا کلمہ پڑھ کے تم مسلمان کہلاتے ہو اس نبی کا ارشاد ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ ہے اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے.
آپ نے فرمایا ایک مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے، جہنمی بننے کے مترادف ہے، تو میں تو تمہارے رسول کا نواسا ہوں، اور اس وقت روئے زمین پر میرے سوا اور کوئی تمہارے رسول کا نواسا نہیں ہے۔ ذرا سوچ لو، اگر میرا خون کرو گے تو اس خون کا وبال کتنا سخت ہو۔ مجھے پہچانو، میں کون ہوں، میرا تم پر کیا حق ہے۔ تم پر تو یہ لازم ہے کہ تم میری تعظیم کرو، میری توقیر کرو، میرے حسب نسب کو دیکھو، میرے مرتبے کو دیکھو، میری حیثیت کو دیکھو، نہ یہ کہ تم میرے خون کا وبال اپنی گردن پر لو۔ سنو، میں نے تمہارے کسی آدمی کو قتل نہیں کیا جس کا تم نے مجھ سے انتقام لینا، میں نے تم میں سے کسی کو کوئی دکھ نہیں پہنچایا، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا، آخر تم میرے قتل کے درپے کیوں ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تو سنو، میں تمہارے سامنے 3 شرطیں پیش کرتا ہوں تاکہ تم میرے خون کے وبال سے بچ جاؤ۔ یا تو مجھے واپس چلے جانے دو، واپس نہیں جانے دیتے ہو تو کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو، میں تمہاری حدود سلطنت سے باہر نکل جاؤں گا، کسی اور ملک میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے زندگی کے دن گزار لو، اور اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو پھر ایسا کرو کہ مجھے سیدھا یزید کے پاس لے چلو، میں جانوں اور وہ جانے، میرے اس کے درمیان جو فیصلہ ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ تم تو میرے خون کا وبال اپنی گردنوں پر نہ لو، کیونکہ میرے خون کے وبال سے بڑھ کر کسی اور کے خون کا وبال نہیں ہو۔ آپ نے ہر طرح سمجھایا، مگر یاد رکھو، جب بدبختی کسی قوم کا مقدر بن جاتی ہے تو پھر دلوں پر موریں لگ جاتی ہیں، کانوں پر بھی موریں لگ جاتی ہیں، آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ یہی حال بالکل ان کا ہو گیا۔ امام پاک نے یزیدیوں کے سامنے اپنا تعارف کرایا، اپنا حسب نسب بیان کیا۔ ایک شاعر ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے، امام پاک نے فرمایا مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ یوں کہا فرزند ہوں بنت رسول، نام میری ماں کا ہے زہرا بتول۔ تم جانتے ہو میں اللہ کے حبیب کی پاک بیٹی فاطمہ الزہرا کا لگتے جگر، وہ فاطمہ الزہرا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ آپ اپنا حسب نسب کیوں بیان کر رہے تھے؟ اس لیے کہ ان میں سے کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یا اللہ مجھے پتا نہیں تھا، یہ تیرے نبی کا نواسا ہے، مجھے بتایا نہیں گیا تھا، مجھے دھوکے میں رکھا گیا تھا۔ اس لیے آپ حجت قائم کر رہے تھے کہ کل قیامت کے دن ان میں سے کوئی اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش نہ کر سکے۔ آپ نے ارشاد فرمایا باپ میرا ہے علی مرتضی اور نانا میرا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ فرمایا تم جانتے ہو میں امیر المومنین حضرت علی کا لگتے جگر ہوں، وہ حضرت علی جو فاتح خیبر ہے، وہ علی جن کے متعلق نبی پاک نے فرمایا
इन्ना अलिय्यम मिन्नी व अना मिन्हु व हुवा वलिय्यु कुल्ले मोमिन। अली मुझसे है और मैं अली से हूं, और अली हर मोमिन का वली है। जिनको नबी पाक ने इरशाद फरमाया अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ अली तू दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है, मैं उस अली का लगते जिक्र, और मेरे ही नाना है खातिमुल अंबिया हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुझे पहचानो, जिस रसूल का तुम कलमा पढ़ते हो मैं उसका नवासा हूं, और इस वक्त रूए जमीन पर मेरे सिवा और कोई तुम्हारे रसूल का नवासा नहीं। और मदीना शहर है मेरा वतन, नाम मेरे प्यारे भाई का हसन। मैं मदीने शरीफ का रहने वाला, मेरी विलादत मदीने में हुई, मेरा बचपन मदीने में गुजरा, मेरी जवानी मदीने में गुजरी। और क्या तुम जानते नहीं हो, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अखाफा अहलल मदीनते जुल्मन फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमाइन। नबी करीम ने फरमाया जो अहले मदीना को जुल्मन डराए, उस पर अल्लाह की और अल्लाह के फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है, और उसकी कोई इबादत कबूल नहीं। जो अहले मदीना को सिर्फ खौफ ज़दा करे उसकी ये सजा है, तो मैं तो मदनी हूं, और जिनके दम कदम की बरकत से मदीने की बहारें हैं उनका नवासा हूं। मेरा कौन भाओगे? और तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? नाम मेरा है हुसैन इब्ने अली, वो अली अल्लाह का है जो वली। मैं हुसैन हूं और मेरा भाई हसन है। तो क्या तुम जानते नहीं हो हम दोनों के मुतल्लक अल्लाह के नबी का ये फरमान है, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार। क्या तुम जानते नहीं हो? नबी पाक ने फरमाया अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानैया मिनद दुनिया। हसन हुसैन दुनिया में मेरे दो फूल हैं। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि नबी करीम ने मेरा और मेरे भाई हसन का हाथ पकड़ के, हम दोनों के हाथ पकड़ के फरमाया था मन अहब्बनी व अहब्बा हाज़ैन व अबाहुमा व उम्महुमा काना मई फी दरजती यौमल क़ियामा। हुजूर ने फरमाया था जिसने मुझे महबूब रखा और जिसने इन दोनों को यानी हसन हुसैन को महबूब रखा और इनके माँ बाप को महबूब रखा, वो कयामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। अल्लाह इमाम ने फरमाया क्या तुम्हें मालूम नहीं कि नबी करीम ने ये फरमाया था कि ऐ अल्लाह मैं इन दोनों को महबूब रखता हूं, तू भी इनको महबूब रख, और ऐ अल्लाह जो इनको महबूब रखे तू उसको भी महबूब रख। तो मुझे महबूब रखोगे तो अल्लाह तुम्हें महबूब रखे, और अगर मेरे साथ
بغض عداوت رکھو گے، دشمنی کا مظاہرہ کرو گے، تو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نبی پاک نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسن حسین کو محبوب رکھا اس نے در حقیقت مجھے محبوب رکھا، اور جس نے ان دونوں کے ساتھ بغض رکھا اس نے در حقیقت میرے ساتھ بغض رکھا۔ آپ نے اپنے فضائل، اپنا مرتبہ، اپنے متعلق اللہ رسول کے جو ارشادات تھے وہ بتائے اور ان کو روکا کہ میرے خون ناحق سے باز آؤ۔ میں نشانی ہوں جناب مصطفیٰ جن کا کلمہ تم بھی پڑھتے ہو سدا، بدبختو جس رسول کا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، میں اسی رسول کی ایک نشانی، ایک یادگار ہوں۔ ہوش میں آؤ، آنکھیں کھولو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ مگر بدبختی ان کا مقدر بن چکی تھی، کوئی بات ان پر اثر انداز نہ ہوئی، بس ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ یا تو یزید کی بیعت کرو یا لڑنے کے واسطے تیار ہو، اور بیعت کرنے کی یہ صورت ہوگی کہ پہلے آپ کو گرفتار کر کے کوفے لے کے جائیں گے، گورنر کوفہ کے ہاتھ پر آپ کو بیعت کرنی ہوگی ابن زیاد کے ہاتھ، پھر ابن زیاد کے حکم سے آپ کو دمشق میں یزید کے پاس لے کے جائیں گے، وہاں جا کر آپ نے بیعت کرنی ہوگی۔ اگر یہ بات منظور ہے تو اس وقت ہم آپ کو قتل نہیں کرتے، گرفتار کر لیتے ہیں، نہیں تو پھر لڑنے کے واسطے تیار ہو۔ آپ نے فرمایا جہاں تک بیعت کرنے کا تعلق ہے یہ بازو کٹ سکتے ہیں اور یزید و ابن زیاد جیسے ظالموں کے ہاتھوں پر اطاعت کے طور پر نہیں رکھے جا سکتے، یہ سر کٹ سکتا ہے اور یزید جیسے ظالم و فاسق کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا پھر لڑنے کے واسطے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا میں لڑنے کے واسطے نہیں آیا، تم لڑنے کے واسطے آئے ہو، تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کر۔ محرم کی 7 تاریخ کی صبح سے انہوں نے پانی بند کر دیا۔ ابن زیاد گورنر کوفہ نے حکم جاری کیا کہ حسین اور دریائے فرات کے درمیان میں حائل ہو جاؤ، پانی بند کر دو۔ یہ الفاظ ہیں تاریخ کی کتابوں میں، تاریخ طبری اٹھا کر دیکھو، کامل ابن اسیر اٹھا کر دیکھو، البدایہ والنہایہ ابن کثیر اٹھا کر دیکھو، اس کا حکم یہ تھا کہ پانی بند کر دو، وَلَا يَذُوقُوا مِنْهُ قَطْرَةً، یہاں تک کہ حسین اور اس کے ساتھی دریائے فرات کا ایک قطرہ بھی نہ چکھ سکے۔ حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیے، گھوڑے پیے، اونٹ پیے، اہل ہنر پیے، سب پیے، چرند و پرند پیے، منع تم نہ کیجیو، مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ افسوس صد افسوس، بدبختوں نے اس حسین کا پانی بند کر دیا جس کا نانا مالک کوثر تھا، جس کا باپ ساقی کوثر تھا۔ انہوں نے یہ خیال نہ کیا کہ ان کا پانی بند کر کے ان کے جد امجد اور ان کے باپ کے ہاتھوں ہم کوثر کے جام کیسے پی سکیں۔ میں کہتا ہوں
کہ ان کے مقدر میں کوثر کے جام تھے ہی نہیں، ورنہ وہ ایسی بدبختی کا مظاہرہ نہ کر۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، مختصر یہ ہے کہ محرم کی 9 تاریخ آ گئی، یزیدی لشکر میں نقارہ بجا، یہ اعلان جنگ تھا۔ رفقا نے عرض کیا حضرت ان کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ آپ نے 2-3 دوستوں کو بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں سے کہو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دے۔ دوست گئے، جا کر یزیدیوں سے بات چیت کی، انہوں نے بڑی مشکل سے یہ بات مانی، وہ مانتے نہیں تھے، بڑی مشکل سے یہ بات مانی اور 1 رات کی مہلت دے دی۔ محرم کی 10ویں شب ہے، جمعے کی رات۔ امام علی مقام نے نماز عشاء کے بعد اپنے رفقا کو بلایا اور بلا کر فرمایا میرے عزیزو، میں تم سب پر بہت خوش ہوں اور خوشی سے تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جہاں بھی تم سے ہو سکے تم چلے جاؤ۔ رات کے اس اندھیرے میں تمہارے لیے جانا آسان ہے، ان عورتوں کو بھی ساتھ لے لو، جہاں بھی تم سے ہو سکے چلے جاؤ، اپنی جانوں کو بچا لو۔ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کی پیاس میرے خون سے بجھ جائے۔ آپ نے سب کو بخوشی جانے کی اجازت دی، مگر قربان جائیے آپ کے رفقا کے کوئی بھی جانے کے واسطے تیار نہیں ہوا۔ سب نے کہا کہ حضرت اس مصیبت کے وقت آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، آپ کو دشمنوں کے حوالے کر کے چلے جائیں تو کل قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ رسول اللہ فرمائیں گے تم نے مصیبت کے وقت میرے بیٹے کا ساتھ چھوڑ دیا، دشمنوں کے حوالے کر دیا، اپنی جانوں کو میرے بیٹے کی جان سے عزیز سمجھا، مصیبت کے وقت مدد نہ کی بلکہ دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر چلے گئے، تو حضرت ایسا نہیں ہوگا، ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کریں، پروانوں کی طرح نثار ہوں گے، اور جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے ہم دشمن کا کوئی تیر آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ خدا کی قسم کتابیں پڑھ کر دیکھو، آپ کے رفقا نے اس وقت جس عقیدت اور محبت کا مظاہرہ کیا، ایک درد والا جب وہ پڑھتا ہے تو اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں۔ رفقا نے جس جان نثاری کا مظاہرہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ بعض زاروں قطار روتے تھے اور کہتے تھے ہم کیا کریں، ہماری کوئی پیش نہیں جاتی، ہمارا کوئی بس نہیں چلتا، آپ ہمارے رسول کے فرزند ہیں، آپ اسلام کا نور ہیں، آپ اسلام اور اہل اسلام کے لیے ایک نعمت عظمی ہے۔ افسوس مسافری کے عالم میں آپ کے اہل و عیال کے سامنے آپ کو اس طرح قتل کرنے کے درپے ہے۔ اے کاش ہمیں 1000 مرتبہ قتل کر دیا جائے، آپ کی جان بچ جائے اور آپ کے بدلے ہمیں 1 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ بھی قتل کریں تو ہم 1000 مرتبہ قتل ہونا گوارا کر لیں، کسی طرح آپ کی جان بچ جائے۔ ہم کیا کریں اس وقت، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں، نثار کر دیں۔ ایسی عقیدت و محبت کا مظاہرہ کیا۔ آپ بھی ذرا فطرت کے تقاضوں کو سامنے لا کر سوچئے، ایسے حالات ہوں تو عقیدت مندوں اور محبت والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ امام علی مقام رفقا کے جوابات سے بہت خوش ہوئے، ان کو بڑی دعائیں دیں، فرمایا جاؤ پھر اپنے اپنے خیموں میں 2 گھڑیاں اپنے رب کی عبادت کر لو، شاید پھر کوئی رات تمہیں عبادت کے واسطے نہ مل سکے۔ رفقا گئے،
اور اپنے اپنے خیموں میں جا کر مصروف عبادت ہو گئے۔ امام پاک بھی اپنے خیمے میں قرآن پڑھنے لگے۔ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کو ذرا اونگ آ گئی، لیٹ گئے۔ خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور تشریف لا کر فرمایا انک تروح الینا، بیٹا اب تم ہمارے پاس آنے ہی والے ہو۔ امام فرماتے نبی کریم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، میری پیشانی کو چوما اور یہ دعا فرمائی اللہم آت الحسین صبرا واجرا، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ گویا حضور نے امام حسین کو سینے سے لگا کر دعا فرما کے حسین کے سینے کو صبر کا خزینہ بنا دیا اور فرمایا بیٹا اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو، تمہارے امتحان کا وقت ہے، حق پر ثابت قدم رہنا۔ سرکار تشریف لے گئے، امام پاک بیدار ہوئے، اپنے سارے عزیزوں کو اپنا خواب سنایا، فرمایا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جو کچھ میں نے آپ کو سنایا کہ سرکار نے یہ فرمایا، تیمم کیا، تہجد کی نماز پڑھی، یہ محرم کی 10ویں تاریخ کی صبح ہو رہی تھی۔ شاعر کہتا ہے سجدوں سے نمازوں سے یہ رفعت کی سحر ہے، رونے کی تذلل کی عبادت کی سحر ہے، ہائے یہ سحر رنجو مصیبت کی سحر ہے، عاشور محرم ہے شہادت کی سحر ہے، لٹنے کا تباہی کا پریشانی کا دن ہے، اولاد پیغمبر کی یہ قربانی کا دن ہے۔ امام پاک تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے، خیموں سے اذان کی آواز بلند ہوئی، فجر کی جماعت ہوئی، امام پاک دعا فرما رہے تھے یا اللہ تو نیتوں کو جاننے والا ہے، تو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، مولا تو ہمارے ارادوں کو اور ہماری نیتوں کو جانتا ہے، مولا تیری قسم ہمارے پیش نظر صرف تیرے کلمے کی بلندی ہے، تیرے دین کی بقا ہے، تیرے دین کی زندگی ہے، تیرے دین کی تازگی اور شگفتگی ہے، مولا اپنی راہ میں ثابت قدمی عطا، یہ سر ہمیشہ تیری بارگاہ میں جھکا ہے، اب بھی جھکے تو تیری ہی بارگاہ میں جھکے، ہمیں صبر و استقلال عطا فرما، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے۔ مختصر یہ کہ محرم کی 10ویں تاریخ کا سورج غم و علم کا پیغام لے کر، قیامت صغریٰ کا پیغام لے کر افق پر نمودار ہوا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد سورج نکلا، پھر یزیدی لشکر میں نقارے بج رہے، یہ اعلان جنگ تھا۔ یزیدیوں کی طرف سے جارحانہ قدم اٹھ چکا، پہل ہو چکی، تیروں پر تیر آنے لگے۔ رفقا جو شوق شہادت میں سرشار تھے مقابلے کی اجازت مانگنے لگے۔
کہ حضرت ہم یہاں بیٹھے بیٹھے دشمنوں کے تیروں کا نشانہ نہیں بننا چاہتے، ہمیں اجازت دیجیے مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے ان کو مارتے ہوئے جام شہادت نوش کریں۔ امام نے اجازت دے دی۔ کربلا کی زمین